اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران کا ایک جوان تھا، شرابی تھا۔ اس کا نام علی قندار تھا۔ قنداز ایران کا ایک گاؤں تھا، یہ اس میں رہنے والا تھا۔ نام کا وہ علی تھا اور کردار میں یزید تھا۔ روز بلا ناغہ وہ شراب پیتا تھا۔ جس شخص نے یہ واقعہ بتایا وہ کہتے ہیں کہ پہلی اور دوسری محرم کی رات تھی۔ میں کہیں پر مجلس پڑھ کر واپس اپنے گاؤں جا رہا تھا پیدل۔ بہت زیادہ رات ہو چکی تھی، چوری ہوتی تھی، ڈاکے لگتے تھے، لوگ مارتے تھے، خوف کی یعنی فضا تھی۔ میں جیسے ہی گاؤں کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا علی قندار وہاں پہ کھڑا ہے، ایک ایسا جوان جو شراب پیتا تھا، بدماش تھا۔ اس نے دیکھا اور مجھے آواز لگائی، او مولوی صاحب ذرا رک جا۔ میں ڈر گیا اور رک گیا، اور پھر اس نے سوال کیا کہ اتنی رات ہو گئی، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو مولانا نے کہا، علی تجھے نہیں پتا کہ محرم کا چاند دکھ چکا ہے، جگہ جگہ حسین کی مجلس ہو رہی ہے، مجلس پڑھ کر آ رہا ہوں، تو مجلس میں نہیں گیا؟ کہا نہیں، مجھے مجلس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہا مجلس میں جا کر تم کرتے کیا ہو؟ مولوی نے کہا کہ حسین کی کیا کہتے ہیں فضائل پڑھتا ہوں، اس کے بچوں کے مصائب پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا مولوی بیٹھ جا اور مجھے سنا کہ تو کیا پڑھتا ہے۔ مولانا نے کہا میں ڈر گیا، نہ پڑھتا تو ظاہر ہے وہ نشے کی حالت میں تھا، اٹیک کر دیتا مجھ کے اوپر۔ مولانا نے تکلف کیا، بہانہ بنایا۔ اس کو کہا دیکھو مجلس کے لیے آداب ہوتے ہیں، ممبر ہوتا ہے، فرش اعضا ہوتا ہے، ممبر پر بیٹھ کے مجلس پڑھی جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ ممبر چاہیے، تو مولانا نے کہا ہاں ممبر چاہیے۔ علی اس طرح جھک گیا جس طرح رکوع میں جاتے ہیں نا، رکوع میں اس طرح جھک گیا، اور مولانا نے کہا کہ بیٹھ جاؤ میرے پیٹھ کے اوپر، یہ ممبر ہے اور مجھے سنا کہ تو کیا پڑھتا ہے۔ اب مولانا کہتے ہیں میں مجبور ہو گیا، میں بیٹھ گیا اس کے اوپر۔ 5-10 منٹ امام حسین علیہ السلام کی فضیلت پڑھی، پھر اس کے بعد علی گنداب نے کہا کہ مصائب سنا۔ مولانا کہنے لگے کہ میں نے بہت سوچا کہ کون سے مصائب پڑھوں۔ اچانک میرے ذہن میں آیا کہ علی اصغر کے مصائب پڑھوں۔ تو کہتا ہے میں نے کہا کہ امام حسین اتنے مظلوم تھے کہ امام حسین کے بھائی کو بھی قتل کیا گیا، اس کے بازو کٹ گئے، ایک جوان بیٹا تھا اسے بھی قتل کر دیا، بھتیجا تھا قاسم اسے بھی شہید کر دیا۔ بتاتا گیا، پڑھتے پڑھتے میں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا 6 ماہ کا، امام حسین علیہ السلام اس کو لے کے پانی مانگنے گئے تو ظالموں نے اس کے گلے کو بھی کاٹ دیا۔ بس یہ کہہ کے میں اترا، میں نے اس کی حالت دیکھی تو اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، اور بس روئے چلے جا رہا تھا، اور کہتا مولانا اتنے ظالم کہ بھائی کو بھی مار دیا، بچوں کو بھی مار دیا، 6 ماہ کے بچے کو بھی مار دیا۔ میں نے کہا ہاں شہید کر دیا۔ حالت اس کی نہیں ہو رہی تھی کہ مجھے بولے کہ آپ چلے جاؤ، اس نے مجھے اشارہ کیا کہ چلے جاؤ۔ کل صبح ہوئی، میں نے بازار میں آ کر کہا کہ علی گنداب کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ صبح یہیں ہوتا لیکن ہمیں نہیں ملا، وہ نہ نظر آیا۔ 2 دن گزرے ہیں، میں نے کہا علی گنداب نظر نہیں آ رہا ہے، لوگوں نے کہا نہیں ملا۔ اس کے گھر سے پتہ کیا، گھر والوں نے کہا پتہ نہیں۔ کہنے لگے گھر والے اس کی کہ کل رات کو وہ گھر آیا، اس کے بعد وہ شہر چھوڑ کر چلا گیا، پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ 8-9 سال کے بعد میں نجف گیا اور نجف میں صبح کی نماز کا وقت ہوا۔ میں نے حرم امام علی علیہ السلام میں جا کر نماز پڑھی۔ نماز پڑھتے پڑھتے میں نے صف اول کے اندر علی گنداب کو دیکھا، پہلی صف میں کھڑا ہوا تھا۔ جب نماز ختم ہو گئی تو میں پیش نماز کے پاس گیا اور میں نے بولا قبلہ آپ کو یہ پتہ ہے کون ہے؟ انہوں نے کہا نہیں پتہ تو نہیں ہے، لیکن یہ کئی سال پہلے آیا تھا اور نجف میں اس سے بڑا کوئی نمازی ہے ہی نہیں۔ کہا کہ تہجد کے وقت میں آ کے اتنا روتا ہے، میں نے اپنی زندگی میں ایسے رونے والا اور ایسے بکا کرنے والا نہیں دیکھا۔ پھر نماز فجر ختم کرتا ہے، اس کے بعد 1 گھنٹے سجدے میں روتا ہے۔ کہا عجیب منظر ہے، جب پہلی دفعہ آیا تھا تو یہ مسجد کوفہ جاتا تھا، مسجد کوفہ میں جا کے عشاء کی نماز سے لے کے صبح کی نماز تک روتا تھا۔ وہ جو مولانا تھا اس نے پوچھا کہ پیش نماز سے یہ کہتا کیا تھا؟ رو کر کہتا تھا کہ خدا تو نے میرے یہ گناہ بخش دیا تو میرے دوسرے گناہ کا کیا ہوگا؟ کہتا تھا یا خدا تو نے میری یہ خطا بخش دی تو دوسری خطا تو بخشے گا یا نہیں بخشے گا؟ پھر اس مولانا نے پیش نماز سے کہا کہ قبلہ آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بولا کون ہے؟ بولا یہ ہمارے ایران کے اندر بہت بڑا بدماش تھا اور بہت بڑا شرابی تھا، ہر وقت نشے میں رہتا تھا۔ تو اس پر پیش نماز نے کہا کہ اس وقت اس سے بڑا تہجد پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔
اچھا، اسی دوران مدرسے کا طالب علم آیا، بولا وہ بہت بڑے جو عالم دین تھے ان کی بہت طبیعت خراب ہے اور حالت سکرات میں ہو سکتا ہے ان کا آج انتقال ہو جائے، تو ان کی قبر کا بندوبست کرنا ہے۔ تو آقا نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی آپ حرم امام علی علیہ السلام کے اندر آتے ہیں تو ساتھ میں بہت ساری علماء کی قبریں ہیں، یہیں دروازے کے اوپر قبر کا بندوبست کیا جائے اور کھدائی کی جائے۔ اگر انتقال ہو جاتا ہے تو پھر ہم صبح کی نماز کے بعد ان کو یہاں دفن کر دیں گے۔ انہوں نے کہا ایڈوانس میں بندوبست کرو تاکہ دیر نہ ہو صبح نا، کیونکہ نجف میں گرمی بہت ہوتی ہے۔ کہا قبر کھودی گئی، رات کو جو نہیں بندوبست کر دیا گیا۔ کہا صبح کی اذان ہوئی، اذان ہونے کے بعد نماز ہوئی، علی گنداب بھی نماز میں موجود ہے۔ حسب عادت علی گنداب سجدے میں گیا، 1 گھنٹہ پتہ نہیں کیا وہ اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرتا تھا، گریہ کر رہا تھا، وہ سجدے میں تھا، اس کی روٹین تھی، وہ سجدے میں ہی تھا۔ یہاں پر پیش نماز نے اس طالب علم سے پوچھا کہ فلانا علامہ صاحب کا کیا ہوا؟ طالب علم نے کہا کہ اللہ نے خیر کی اور ان کی حالت جو ہے بہتر ہو گئی۔ اب یہ پیش نماز جو تھے وہ پریشان کیا، قبر کھود دی ہم نے، تو اس کا کیا کیا جائے؟ اتنے میں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ قبلہ کافی عرصہ گزر گیا، علی گنداب سجدے سے اٹھ ہی نہیں رہا، ابھی تک سر سجدے میں ہے۔ سارے دوڑے گئے اور اس کو اٹھانا چاہا، لیکن کیا دیکھا کہ اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ ایک مرتبہ پیش نماز نے کہا جلدی کرو، علی گنداب کو غسل دو۔ انہوں نے کہا کہ اس علی نے اس علی کے لیے قبر کا بندوبست کیا ہے، وہیں پر اس کو دفن کیا جائے۔ اگر آپ اس کی ابتدا دیکھیں تو اس کی ابتدا کیا ہے اور انتہا دیکھیں تو انتہا کتنی سنہری ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں تھی، یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ جو بھی نجف کربلا جاتے ہیں یا نجف جاتا ہے تو ضرور اس کی قبر پر بھی حاضری لگائے۔ علی گنداب اس کا نام تھا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ میری کہانی پسند آئی ہے تو سلامت رہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں۔ خدا حافظ۔